بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سیکنڈ ایئر کی بک کا ٹاپک نمبر 3 پڑھ رہے ہیں۔ تیسرا آرٹیکل پڑھ رہے ہیں کہ وائی بوائز فیل ان کالج۔ سب سے پہلے اس کے آتھر کے حوالے سے میں کچھ بتاؤں آپ کو۔ اسے لکھا ہے ہربرٹ ایڈون ہاکس نے۔ یہ جو ہربرٹ ایڈون ہاکس تھے، یہ بیسیکلی امریکہ کے اندر نیو یارک میں ایک کولمبیا یونیورسٹی تھی، وہاں پر میتھمیٹکس کے ٹیچر بھی تھے، میتھمیٹیشین تھے اور ڈین آف کالج تھے۔ 25 سال تک انہوں نے خدمات سارے انجام دیں اور ان کی خدمات کے صلے میں انہیں ڈین آف کالج ڈین کا خطاب بھی دیا گیا اور ان کی خدمات کو سراہا گیا۔ 25 سال تک یہ لڑکوں سے ملتے رہے، ان کے مسائل کو جانچتے رہے اور پھر انہوں نے اپنی ایک بک لکھی، کالج واٹس دا یوز۔ کالج واٹس دا یوز، یہ انہوں نے بک لکھی۔ اس کے اندر انہوں نے جو لڑکوں کو درپیش مسائل تھے کالج میں ان کو بیان کیا ہے۔ ان کی بک میں سے ایک چیپٹر آپ کے سلیبس میں ڈالا گیا ہے جس کا نام ہے وائی بوائز فیل ان کالج۔ اس کے اندر ہاکس کہتے ہیں کہ جو لڑکے فیل ہوتے ہیں ان کی 2 اقسام ہیں، 2 اقسام انہوں نے بیان کی ہیں۔ وہ لڑکے جو کوشش کرتے ہیں اور وہ لڑکے جو کوشش نہیں کرتے۔ 7 قسم کے بوائز انہوں نے بیان کیے ہیں جو کہ کالج میں فیل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ 7 قسم کے لڑکے، ان کی اقسام میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو ہاکس نے بیان کی ہیں۔ نمبر 1 ہے نروس ہیبٹس۔ نمبر 2 مسٹیکن ایمبیشن۔ نمبر 3 اوور کانفیڈنس۔ نمبر 4 ہیلتھ پرابلمس۔ نمبر 5 فائنینشیل پریشر۔ نمبر 6 اسپورٹس لورز اور نمبر 7 ہے لیزی بلفرز۔ یہ 7 اقسام انہوں نے بتائی ہیں ان لڑکوں کی جو کالج میں فیل ہو جاتے ہیں۔ تو اب ہم ان اقسام کو باری باری ان پہ روشنی ڈالتے ہیں۔ جو پہلی قسم ہے لڑکوں کی، نروس ہیبٹس، تو ہاکس کہتے ہیں کہ کچھ بوائز نروس ہیبٹس کا شکار ہوتے ہیں۔ جب کالج میں لیکچر چل رہا ہوتا ہے اس پہ وہ فوکس نہیں کر پاتے، اور اسی طرح جب گھر میں اپنے آپ کو ٹیبل پر بٹھانا بھی ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ جب سٹڈی کرنے بیٹھتے ہیں تو ان کا دھیان سٹڈی کی بجائے دوسری چیزوں کی طرف ہوتا ہے۔ مثلا پینسل دیکھتے ہیں تو ان کا ذہن میں آتا ہے کہ چلیں پینسل شارپ کرنے والی ہے، پینسل شارپ کرنا شروع کر دیں گے۔ پھر ان کو خیال آتا ہے کہ بکس جو ہیں الماری میں بکھری پڑی ہیں، بکس کو صحیح کرنا شروع کر دیں گے۔ تو یہ بس انہی کاموں میں اپنا وقت ضائع کر بیٹھتے ہیں اور فیل ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا حل وہ بتاتے ہیں کہ ہم اس کا حل نہیں کر سکتے، ہم صرف نشاندہی کر سکتے ہیں، اور لڑکے جو ہیں وہ خود اپنے آپ کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ صرف ہم انہیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کو یہ مسئلہ ہے، اور لڑکے کوشش کر کے اپنی ان عادات کو دور کر سکتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ ہے مسٹیکن ایمبیشن، غلط خواہش، اور یہ زیادہ ماں باپ کی طرف سے ہوتی ہے کہ بچے تو کوئی اور سبجیکٹ پڑھنا چاہتے ہیں، انہیں فورس کیا جاتا ہے کوئی اور سبجیکٹ پڑھنے کے لیے۔ مثلاً زیادہ تر والدین کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ بچے جو ہیں وہ میڈیکل یا انجینئرنگ پڑھیں، لیکن بچے کچھ اور بننا چاہتے ہیں، تھیٹر کا مینیجر کوئی بننا چاہتا ہے، کوئی کچھ اور بننا چاہتا ہے، لیکن والدین کے پریشر کی وجہ سے انہیں وہ سبجیکٹ پڑھنے پڑتے ہیں جو انہیں پسند ہی نہیں ہیں۔ اور یہ تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے بالفرض کر لیجئے کہ آپ کو ٹماٹر پسند نہیں ہیں، آپ ٹماٹروں سے نفرت کرتے ہیں، اور آپ کو یہ کہا جائے کہ بھی آپ نے انہیں کھانے ہیں، آپ تو نفرت کرتے ہیں ان سے، ٹماٹروں سے، لیکن آپ کو کھانے پڑ رہے ہیں، تو کب تک آپ کھا پائیں گے؟ تو یہ بالکل اسی طرح ہی ہے۔ تو ہاکس کہتا ہے کہ کئی پیرنٹس کے ساتھ میری بحث بھی ہوئی ہے اس والے سے، لیکن وہ میرے سے لڑ پڑے اور ناراض ہو گئے، لیکن سال کے اختتام پر انہیں دوبارہ سے وہ واپس آ گئے، انہیں احساس ہو گیا کہ میں ٹھیک ہی کہتا تھا، اور انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا کہ میں نے اس بحث میں ان کے بچوں کا ساتھ دیا۔ تو ہاکس کہتا ہے کہ بچوں کو وہی سبجیکٹ پڑھنا چاہیے جس میں وہ انٹرسٹ رکھتے ہیں۔ اور تیسری قسم اس نے جو بیان کی ہے وہ ہے اوور کانفیڈنس۔ سب سے قابل رحم
جو اسٹوڈنٹ ہیں ہاکس کے مطابق وہ یہی ہیں، کیونکہ یہ بچے ٹیلنٹ رکھتے ہیں، ان میں پوٹینشیل ہے، یہ آگے بڑھ سکتے ہیں، لیکن صرف ایک غلط سوچ کی وجہ سے یہ فیل ہو جاتے ہیں۔ اسکول کے اندر تھوڑی سی محنت سے یہ پاس ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ کالج میں بھی ایسا ہی ہوگا، لہذا ٹیلنٹ ہونے کے باوجود، سکلز ہونے کے باوجود یہ محنت نہیں کرتے، اور اسی ایک غلط سوچ کی وجہ سے یہ ان کا فیوچر داؤ پہ لگ جاتا ہے اور یہ فیل ہو جاتے ہیں۔ اس کا بھی حل وہ بتاتا ہے کہ بچوں کو حقائق سے آگاہ رکھنا چاہیے، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے ہیلتھ پرابلمس۔ ہاکس کہتا ہے کہ ہیلتھ پرابلم جو ہے یہ بھی بچوں کو فیل کروانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ کالج میں ایسے اسٹوڈنٹ تھے جو فیل ہوتے رہے، اور میں وجوہات جاننے کی کوشش کرتا رہا کہ ان کے فیل ہونے کی وجہ کیا ہے، تو بظاہر تو کوئی وجہ نظر نہیں آتی تھی، تو پھر کہتا ہے میں نے انہیں میڈیکل ٹیسٹ کا مشورہ دیا، اور حیران کن طور پر جب ان کا میڈیکل ٹیسٹ کیا گیا تو کوئی ان میں ٹی بی میں مبتلا تھا، کوئی ٹونسلز میں مبتلا تھا، اور وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہیں۔ اس کا حل بھی وہ یہ پیش کرتا ہے کہ کالج کی انتظامیہ کو لڑکوں کے وقتاً فوقتاً میڈیکل ٹیسٹ کروانے چاہیے، تاکہ اگر انہیں کوئی انر پرابلم ہے تو وہ سامنے آ جائے، ورنہ وہ پڑھائی پہ فوکس نہیں کر سکیں گے، اور لہٰذا ایسے بچے جو ہیلتھ پرابلم کا شکار ہیں وہ بھی فیل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو اس نے اگلا پوائنٹ بیان کیا ہے وہ ہے فائنینشیل پریشر، کہ بعض بچے جو ہیں انہیں اپنے ایکسپینسز خود کمانے پڑتے ہیں، تعلیمی اخراجات خود برداشت کرنے پڑتے ہیں، جس کے لیے وہ جاب کرتے ہیں۔ تو ہاکس کہتا ہے کہ تعلیم کے اخراجات جو ہیں وہ برداشت کرنا تو والدین کی ذمہ داری ہے۔ تو جب بچے کئی گھنٹے پارٹ ٹائم جاب کرتے ہیں، کچھ والدین کا ہاتھ بٹانے کے لیے کئی گھنٹے پارٹ ٹائم جاب کرتے ہیں، اور کچھ سارا دن جاب کرتے ہیں، اور وہ پڑھائی پر توجہ نہیں دے پاتے اور فیل ہو جاتے ہیں، تو اس کا بھی حل ہاکس کہتا ہے کہ کالج کے اندر فنڈ قائم ہونے چاہیے، تاکہ ان لڑکوں کو وظائف دیے جا سکیں، اور تاکہ انہیں کام نہ کرنا پڑے اور وہ اپنی پڑھائی پہ فوکس کریں، اور انہیں فیل ہونے سے بچایا جا سکتا ہے۔ چھٹی قسم ہاکس کہتا ہے کہ یہ وہ سپورٹس لورز ہیں، کالج آتے ہیں لیکن دھیان سپورٹس کی طرف ہوتا ہے، تو ہاکس کہتا ہے کہ انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کالج کس لیے ہے، کالج پڑھنے کے لیے ہے۔ ہاں، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر یہ بچے یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان میں پوٹینشیل ہے تو انہیں پڑھائی چھوڑ دینی چاہیے، اور انہیں سپورٹس کی طرف ہی توجہ دینی چاہیے، کم از کم ہو سکتا ہے کہ ان میں سے فیوچر میں کوئی پیشہ ور کھلاڑی بن سکیں، لیکن اگر وہ اسی طرح رہیں گے تو نہ پڑھ سکیں گے نہ کھلاڑی بن سکیں گے۔ تو ان کو وہ یہی مشورہ دیتا ہے کہ یا تو پڑھائی کی طرف آ جائیں، اور یا پھر پڑھائی چھوڑ دیں اور پھر مکمل توجہ سپورٹس پر دیں، ہو سکتا ہے مستقبل میں ان میں سے پروفیشنل کھلاڑی بن سکیں۔ اور آخری قسم جو ہے وہ ہے لیزی بلفرز۔ ہاکس کہتا ہے کہ یہ وہ لڑکے ہیں جن کا زندگی میں کوئی گول نہیں ہے، کالج آتے ہیں، کلاسز اٹینڈ نہیں کرتے، آوارہ گردی کرتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں، اور بے مقصد ہی گھر چلے جاتے ہیں۔ لہذا ہاکس کہتا ہے کہ ان بچوں کو کالج سے نکال دینا چاہیے، تاکہ یہ بے رحم دنیا میں جائیں، انہیں اور حالات کے تھپیڑے کھائیں، تو انہیں احساس ہو کہ یہ انہوں نے کیا کیا ہے، اور ان میں سے کچھ ایسے لڑکے بھی ہوں گے جنہیں احساس ہوگا، اور پھر وہ واپس آ جائیں گے، اور جب وہ واپس آئیں گے پھر وہ زیادہ توجہ سے پڑھیں گے اور کامیاب ہو جائیں گے۔ تو ان کا حل یہی ہے کہ انہیں کالج سے نکال دینا چاہیے، اور تاکہ یہ انہیں احساس ہو اور یہ کہ وقت ضائع کرنا کتنی بری بات ہے۔ اس کے بعد ہاکس جو ہے کالج انتظامیہ کو بھی سے بھی خطاب کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کالج انتظامیہ جو ہے ان کے اندر ڈائگنوسٹک ایبیلٹی ہونی چاہیے، تاکہ لڑکوں کی مسائل کو چیک کر سکیں، لڑکوں کے مسائل کو چیک کر سکیں اور انہیں حل کر سکیں۔ ٹیچرز اور ڈاکٹرز کے مابین ایک تعاون ہونا چاہیے، تاکہ اچھے سے بچوں کو پرکھا جا سکے، اور کالج جو ہے انہیں بچوں کے جو ہیں فائنینشیل مسائل، جسمانی مسائل اور دماغی مسائل جو ہیں ان کو پرکھتے رہنا چاہیے، تو ہم بہت سے لڑکوں کو فیل ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ تو میں نے وائی بوائز فیل ان کالج کے اندر جو مختلف اہم نکات جو تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں ہم اس کی ٹیکسٹ پڑھیں گے اور ایکسرسائز کریں گے۔ خدا حافظ۔